بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مورل سٹوری وتھ 3 کے ویورز اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے پاس قصیدہ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام لے کر آئی ہوں، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے پارہ نمبر 12 میں سورہ یوسف میں احسن القصص کے نام سے کیا ہے۔ بچوں، میں آپ کو بتاتے چلوں کہ احسن القصص کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قصوں میں سے بہت پیارا قصہ، تو میں نے سوچا آج آپ کے ساتھ یہی قصہ شیئر کروں۔ جی تو ویورز، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کی کوئی بھی ویڈیو آپ 5 منٹ کے لیے واچ کر لیں اور پھر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آؤ بچوں سناؤں سفر نامہ آج، اس سفر نامے کی آج ہے احتیاج۔ کل میں نے قرآن کی سیر کرتے ہوئے سورہ یوسف پہ پہنچا جو پڑھتے ہوئے 12ویں پارے میں ایک قصہ پڑھا، اس کی آیات میں ایک سبق تھا بڑا۔ ایک یوسف علیہ السلام تھے اللہ کے پیارے نبی، ان کو ایک خواب میں یہ بشارت ملی، 11 تارے ہیں اور چاند سورج وہ سب، ان کے آگے ہیں سجدے میں خم للعجب۔ اپنے بابا کو بتلایا یوسف علیہ السلام نے خواب، سجدہ کرتے ہیں تارے قمر آفتاب۔ ان کے بابا بھی تھے رب کے پیارے نبی، یعنی یعقوب علیہ السلام، اللہ کے کامل ولی۔ سن کے بیٹے سے فوراً انہوں نے کہا، بھائیوں کو نہ ہرگز بتانا ذرا۔ اپنے بیٹے سے یعقوب علیہ السلام کرتے تھے پیار، باقی بھائی یوں رکھتے تھے یوسف علیہ السلام سے خار۔ ایک دن اپنے ابا سے کہنے لگے، ہم نے جانا ہے جنگل میں اب کھیلنے، آپ یوسف علیہ السلام کو بھی ساتھ میں بھیجیے، ہم رکھیں گے خیال اس کا سب دیکھیے۔ مطمئن تو نہ تھے، پھر بھی یعقوب علیہ السلام نے دی اجازت انہیں اور وہ لے گئے۔ جا کے جنگل میں ناداں بڑے بھائی سب، ایک کنویں میں انہیں پھینک آئے تھے تب، اور یوسف علیہ السلام کے کرتے پہ دمبے کا خون، پھر لگایا چلے ہو کے گھر پرسکون۔ آئے وہ جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے، باپ کو خونی کرتا دکھاتے ہوئے، اور کہنے لگے حیف میں لٹ گئے، بیڑیے سے انہیں ہم بچا نہ سکے۔ بیٹے کی یاد میں خوب رونے لگے، اور یعقوب علیہ السلام نابینا ہی ہو گئے۔ اور ادھر رب نے یوسف علیہ السلام کو زندہ رکھا کہ کنویں میں انہیں ڈوبنے نہ دیا۔ قافلے کا گزر جب وہاں سے ہوا اور پانی کنویں سے انہوں نے بھرا، رب کی قدرت سے وہ ڈول میں آ گئے، قافلے والے بھی اس پہ حیران ہوئے، خوبصورت کوئی اتنا دیکھا نہ تھا، پوری دنیا میں یوسف علیہ السلام کے جیسا نہ تھا۔ قافلے والوں نے کر کے ایک مشورہ، بیچنے کا انہیں فیصلہ کر لیا، اور یوں آپ کو مصر لایا گیا۔ آپ کے حسن کا خوب چرچا ہوا، سب امیروں نے بولی لگائی وہاں، پر نصیبوں میں ان کے تھے یوسف علیہ السلام کہاں۔ شہر کے شاہ نے ان کا چرچا سنا،
وہ بھی فوراً ہی بازار میں آ گیا۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا دنگ رہ گیا اور منہ مانگی قیمت پہ ان کو لیا۔ یوں وہ یوسف علیہ السلام کنویں سے محل آ گئے۔ ان کے جلوے بھی ہر ایک طرف چھا گئے۔ عورتیں ان سے اب تک جو انجان تھیں، اب جو دیکھا تو سب اتنی حیران تھیں۔ پھل چھری سے جہاں کاٹنے تھے وہیں حسن کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ لی۔ رب العزت کی جانب سے پھر ایک مشکل پڑی۔ آزمائش یہاں پر بھی منظور تھی۔ ایک زلیخا جو سردار کی بیوی تھی، اپنی کوتاہی یوسف علیہ السلام کے سر تھوپ دی۔ اس طرح پھر انہیں جیل جانا پڑا۔ خیر، انہوں نے یہاں نامرب کا لیا۔ سب کو نیکی کی دعوت وہ دیتے رہے، دین کا کام وہ خوب کرتے رہے۔ ایک دن آئے دو لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس۔ ہوگا یا مسئلہ حل، انہیں تھی یہ آس۔ ایک کہنے لگا، خواب دیکھا میں نے، سر پہ تھی روٹیاں جانور کھاتے تھے، اور دوجے نے سردار کے واسطے خواب میں دیکھا شربت بناتے ہوئے۔ پہلے یوسف علیہ السلام نے ان کو تلقینیں دیں اور بتلایا، میں کوئی کاہن نہیں۔ روٹیوں والے سے آپ نے پھر کہا، تجھ کو پھانسی کی دی جائے گی اب سزا، اور پھر دوجے کو اس کا بتلا دیا، جیل سے تو رہا جلدی ہو جائے گا۔ اور پھر دوجے سے آپ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، جب تو آزاد ہو کر محل جائے گا، جا کے سردار سے تو یہ کہنا ضرور، ایک یوسف علیہ السلام ہے زندان میں بے قصور۔ ایک دن یہ ہوا، شاہ نے دیکھا خواب، خواب سے اس پہ طاری ہوا اضطراب۔ دیکھا ہے 7 موٹی سی گائیں جنہیں 7 کمزور سی گائیں کھانے کو ہیں۔ اس نے دربار میں مسئلہ جب رکھا، جیل کا وعدہ ساقی کو یاد آ گیا۔ شاہ سے اس نے فوراً کہا کہ اے شاہ، جیل میں قید عالم ہے ایک بے گناہ، خواب کی وہی تعبیر بتلائے گا، مسئلہ بس وہی سارا سمجھائے گا۔ شاہ نے اس کو فوراً روانہ کیا۔ اس نے جا کر وہاں مسئلہ رکھ دیا۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو بتلائی تعبیر، پھر ساتھ میں ایک سمجھائی تدبیر۔ پھر موٹی گائیں ہیں خوشحالی کے 7 سال، دبلی گائیں قحط سالی کے 7 سال۔ غلہ محفوظ کرنے کی تدبیر دی، وقت مشکل سے بچنے کی تاکید کی، اور بتلایا ان 14 سالوں کے بعد خوب می برسے گا، ہوں گے سب لوگ شاد۔ شاہ کو جب یہ تشریح ساقی نے دی، اس پہ یوسف علیہ السلام کی
مرعوبیت چھا گئی۔ اس نے فوراً رہائی کا اعلان کیا اور تکریم سے ان کو بلوا لیا، پر رہائی سے پہلے کہا، آپ نے سارے الزام اب مجھ سے ہٹوائیے۔ یوں وہ عزت سے دربار لائے گئے اور وزارت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ کچھ دنوں میں ہوا شاہ کا انتقال اور یوسف علیہ السلام بنے شاہ پھر باکمال۔ کچھ برس بعد آیا قحط کی زمان اور پریشان ہوئے بچے بوڑھے جوان۔ خیر یوسف علیہ السلام کی تدبیر کام آ گئی۔ غلے کی خوب ان کو فراوانی تھی۔ آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی پھر مصر میں ایک مقصد لیے غلہ حاصل کریں۔ آپ زیرک تھے سو ان کو پہچان کر دے دیا خوب غلہ انہیں جان کر۔ یہ عنایت جو دیکھی تو کہنے لگے، چھوٹا بھائی ہے اس کا بھی دے دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، پہلے اسے لائیے اور پھر غلہ لے جائیے۔ بھائی لوٹ آئے گھر اور منانے لگے، اپنے والد سے مل کر یہ کہنے لگے، بھیجیں گے ساتھ یامین کو آپ جب، شاہ غلہ اضافی ہمیں دیں گے تب۔ اپنے والد کو راضی کیا بھائیوں نے، باندھا رختے سفر اور پھر چل دیے۔ اپنے والد کی شرطوں پہ لے کر چلے۔ مصر کی سمت وہ خوب ہی دھیان سے اپنے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام نے غلہ دیا اور کھلے دل سے راشن بھی پورا کیا۔ چھوٹے بھائی کو چپکے سے بتلا دیا، میں ہوں زندہ ابھی بھائی یوسف علیہ السلام تیرا، اور پھر ایک بہانے سے روکے رکھا۔ باقی بھائیوں کو یوسف علیہ السلام نے جانے دیا۔ سب پریشان تھے، گھر کیسے جائیں گے اب، کیسے والد کو ہم منہ دکھائیں گے اب۔ چاروں ناچار وہ گھر کی جانب چلے اور یعقوب علیہ السلام کے دل پر چرکے لگے۔ اس جدائی پہ غم سارے تازہ ہوئے۔ ہائے یوسف علیہ السلام، تڑپ کر وہ کہنے لگے۔ اپنے بیٹوں سے فوراً انہوں نے کہا، ڈھونڈو یوسف علیہ السلام کو دوبارہ، جاؤ ذرا۔ سر ندامت سے خم لے کے پھر آ گئے اور یوسف علیہ السلام کو دکھڑا سنانے لگے۔ سن کے سب داستاں دل پہ چرکا لگا۔ بھائیوں کی معاف کر دی انہوں نے خطا، اپنا کرتا دیا اور کہنے لگے، اس کو ابا کی آنکھوں سے مس کیجیے۔ رب رحماں کی اذن سے لازمی اس کی برکت سے بینائی لوٹ آئے گی۔ اور کہا، میرے بابا کو لے آئیے شام سے مصر، اب اس محل میں میرے۔ بھائی حیرت سے تکتے تھے یوسف علیہ السلام کو، اب اپنا ہی بھید
ان پر کھلا سب کا سب۔ شرم سے سر جھکانے لگے اب سبھی، کر دیا اس پہ یوسف علیہ السلام نے سب کو بری۔ اور پھر ایک دن آئے ماں باپ بھی، جمع تھے محل یوسف علیہ السلام میں اب وہ سبھی۔ سب نے یوسف علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا۔ خواب یوسف علیہ السلام کا یوں جا کے پورا ہوا۔ جی تو ویورز، ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔